رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ رمضان پاکستان کی خصوصی براہ راست نشریات شہری کا موقع پی ٹی وی ہوم 1447 سن 2026 اور میں ہوں آپ کا میزبان جنید اقبال۔ 4 شخصیات اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز اسکالر ہیں، ہمارے اساتذہ میں شامل ہیں، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں جناب؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ماشاء اللہ۔ دوسری شخصیت ناظرین ممتاز عالم دین، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب پروفیسر سید ساجد علی صاحب۔ آپ کو بھی السلام علیکم، خوش آمدید۔ تیسری شخصیت میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ماشاءاللہ جتنا چمکتا چہرہ اتنی ہی خوبصورت گفتگو، ممتاز عالم دین، محترم جناب مفتی نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ اور چوتھی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ شناخہ، ماشاءاللہ بہت پیارا پڑھتے ہیں، جناب زکریا شیخ اشرفی صاحب۔ آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ سر، ود آؤٹ اینی ڈیلے آغاز کرتے ہیں اس بات سے کہ اس دور میں جس ایج میں میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، آپ بلکہ یوں کہیے آپ اور ہم، اب تو ہمارے بزرگوں میں، لیکن کم از کم ہم نے وہ پوری ٹرانسفارمیشن دیکھی ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب حریری پردوں کے پیچھے جا کے انسان گناہ کرتا تھا اور اس کو چھپاتا تھا، اور آج وہ دور آ گیا کہ ببانگ دہل، مطلب اس ڈیجیٹل ایج میں ڈیجیٹلائزڈ گناہ کرتے ہیں لوگ، اور اس کا اظہار پھر وہ پوری دنیا کے سامنے برملا کرتے ہیں۔ اور یعنی وہ بات ہو گئی کہ ایک تو بات یہ کہ گناہ کر رہے ہیں اور اس پہ ندامت بھی نہیں ہے، اور اس پہ اصرار بھی اس بات کا ہے کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، ہم تو اپنی جگہ صحیح ہیں۔ تو اس ایج میں آ کے صاحب جس گناہ کی کیفیت کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو انتہائی خطرناک ترین ہو گئی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ خدا نخواستہ اگلے جو مطلب ہم وقت دیکھنے والے ہیں وہ تو اور زیادہ مطلب تباہ کن ہونے والا ہے۔ آغاز کیجیے ذرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی واسع الکرم۔ بعد حمد و صلوات کے سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا تعین کرنا ہے کہ گناہ ہے کیا۔ گناہ جس کو مختلف اصطلاحات کے ساتھ قرآن کریم نے اور احادیث نے استعمال کیا، اگر اس تفصیلات میں جاؤں گا تو کہیں جرجانی اور کہیں راغب اصفہانی اور بڑے بڑے جو نامور علماء ہیں ان کے حوالے نظر آتے ہیں، اس طرف نہیں، میں مختصراً ایک بات کہوں گا کہ گناہ اس عمل کا نام ہے جس میں سے انسان اپنے آپ کو شریعت سے بالاتر سمجھ کے اپنے عمل کے ذریعے معاشرے کو متاثر کرنے کی کوشش کرے کہ جو میں کر رہا ہوں میرا کیا ہوا درست ہے، اور کتاب و سنت، کتاب و حکمت کے جو احکامات ہیں وہ میں بالائے طاق رکھتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں سے معاشرہ تو نہیں نا، مطلب بات یہ ہے کہ ایک گناہ وہ بھی تو ہے نا کہ جس میں معاشرہ ڈسٹرب نہیں ہو رہا، لیکن میں اپنی ذات سے مطلب جو ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوں، یہ بھی تو گناہ ہے۔ بولیے ہے اس کا مطلب یہ کہ گناہ کی اگر ہم مطلقاً ڈیفینیشن دیں تو اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ کوئی ایسا کام جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دے، جی، شریعت کو بالائے طاق رکھ دینا۔ تو شریعت کو بالائے طاق رکھنے کا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آپ نے جنگ شروع کر دی، اور یحاربون کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن کریم میں، ایسے ہی احادیث نے۔ اور اب اللہ سے کون لڑتے ہیں؟ آپ سود کا سارا کاروبار کر رہے ہیں اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں ہے، بھائی یہ تو سودی نظام ہے، یہ تو ہماری مجبوری ہے، ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ تو قرآن اور احادیث اور جو تعامل صحابہ ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ سے جنگ ہے، لیکن آپ کر رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، گناہ ہی ہے نا۔ لیکن اور قرآن کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، لیکن آپ جھوٹ بولنے پر مصر ہیں کہ صاحب یہ اب قرآن و حدیث کیا کہہ رہے ہیں؟ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، حضور کا فرمان ہے کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں، لیکن آپ اس کو نظریہ ضرورت کے تحت جائز قرار دے کر کمیشن قرار دے رہے ہیں، تحفہ قرار دے کوئی بات نہیں ہے نا۔ اچھا جناب بڑے بڑے مکان بنا لیے، کوئی بات نہیں، عمرے پہ چلے جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ شاعر اسلامی کا مذاق اڑا رہے ہیں اس طریقے سے۔ صحیح بات۔ اچھا آپ نے قرآن کریم، دنیا کے سارے علوم سیکھے آپ نے، قرآن کریم پڑھنا نہیں سیکھا، تو اس کا کیا مقصد ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو قرآن سے محبت نہیں ہے،
کوئی مجبوری نہیں ہے زندگی کے اندر. جب آپ فزکس کیمسٹری میتھ فلاں فلاں سب پڑھ سکتے ہیں تو قرآن کریم کیوں نہیں؟ اور جب پڑھ سکتے ہیں تو پھر اس پر عمل کیوں نہیں؟ عمل کیوں نہیں؟ اور عمل ہے تو کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی طرح سے گفتگو کرو. صحیح، اب آپ کسی کی دل آزاری کریں اور پھر کہیں گناہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. حقوق العباد کو پامال کیجئے اور پھر کہیں آپ کہ جناب جو کچھ میں کر رہا ہوں میرا عمل صحیح ہے. علماء نظر آئیں تو لحیہ شریف موجود ہو اور لباس اور علم اور جو فضل ہے تو العلماء ورثۃ الانبیاء کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں اور آپ علماء کا مذاق اڑائیں. قرآن کریم کی آیات کو آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈھالیں اور پھر کہیں کہ میں جناب بہت بڑا اسکالر ہوں. تو آپ علماء میں نہیں ہو سکتے، آپ ظلماء میں ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح. کیوں؟ اب یہ تو گناہ کی بات کر رہے ہیں نا، جس معاشرے کا ہمارا مزاج بن گیا. اچھا، پھر اس کے بعد ریٹنگ کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ مختلف مسالک کو اور مختلف لوگوں کو بٹھا کر جو دین کا ستون ہے علماء، آپ ان کے درمیان اس طریقے سے گفتگو کروا رہے ہوتے ہیں جس میں دونوں طرف سے گفتگو کرنے میں کتاب و سنت قرآن و حدیث آ رہے ہوتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کے لیے معاملات کے اندر اس درجہ آگے چلے جاتے ہیں کہ زبان کی بے احتیاطی یا سبقت لسانی سے پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے، نوجوان نسل برباد ہوتی ہے. لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ کہ کوئی بات نہیں ہے، بس ریٹنگ بڑھتی رہے. کس چیز کی ریٹنگ؟ پھر اس کے بعد وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، قرآن کریم کہتا ہے کہ کسی کو برے القاب سے نہ یاد کرو. بالکل صحیح. ہم نے جناب اپنے سوشل میڈیا کو یا سوشل انسٹیمیٹ کو یا سوشل اسکلز کو استعمال کیا باقاعدہ کہ کسی کو اگر ہم گرا کر بتائیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ ہم بہت بڑھ گئے. میں نے ابھی ایک جملہ استعمال کیا تھا انٹرو میں. میں نے کہا کہ یہ ڈیجیٹل غیبت خانے بن گئے، ڈیجیٹل بہتان خانے بن گئے، جی، ڈیجیٹل جھوٹ خانے بن گئے. آپ نے کہا نا وہ جملہ، تو میں اسی کو تو اپنے ذہن میں رکھ کر بات کر رہا ہوں نا بھائی کہ آپ نے جو ایک گفتگو جو عنوان قائم کر دیا اس میں آپ نے کہہ دیا کہ آپ وہ گناہ کر رہے ہیں کہ جس میں آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں قرب قیامت کی بہت ساری علامات بتائی ہیں. لونڈیا اپنے آقاؤں کو جنم دیں گی. ہاں ٹھیک ہے، آج بچیاں یہی آج دیکھ لیجیے اب جو ہو رہا ہے معاشرے کے اندر. اچھا، پھر مساجد جو آپ کا مرکزی ادارہ ہے، جی آپ یقین جانیے جب آپ بعض مساجد میں یہ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ امام سے گفتگو کر رہے ہیں اور امام کو آپ اپنا ذاتی نوکر سمجھ رہے ہیں یا گفتگو کرتے ہوئے آپ کے پاس عالم کی ایک عزت نہیں ہے تو معاشرہ کیا ترقی کرے گا؟ دوسرا یہ کہ عالم کو بھی سیاست میں انوالو ہو کر ممبر کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اپنے مفاد کے لیے. صحیح. کیونکہ دونوں جگہوں پر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حیات طیبہ میں اپنا مکمل کردار دیا ہے، اور وہ کردار کیا ہے؟ کردار قرآن و سنت کا یہ ہے کہ تقوی کی بنیاد کیا ہے؟ تقوی کی بنیاد خشیت پر ہے. خشیت کیا ہے؟ خشیت رجا کا نام ہے. رجا کیا ہے؟ رجا تعدیل کو کہتے ہیں. تعدیل کیا ہے؟ مرتسم کا نام ہے. اور علم مرتسم کیا ہے؟ علم مرتسم احساس کا نام ہے. احساس کس کو کہتے ہیں؟ دل کی پاکیزگی. تو جب آپ کے قلب پر آپ کی نگاہ نہیں ہے تو آپ دوسروں کی خرابیاں برائیاں کیا تلاش کرنے جا رہے ہیں؟ اس میں ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے. جس معاشرے میں جو بات آپ کر رہے ہیں نا انتہائی جامع اور بالکل مربوط بات ہے، مطلب لیکن میں اس میں ایک سوال اور ایڈ کر دیجیے اس میں. جی فرمائیے. کہ آج کے دور میں ایک بدنصیبی یہ ہوئی کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. میں نے بیشتر یہ سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاکرز کو دیکھا جن میں خاص طور پہ خواتین مطلب وہ نیم برہنہ رقص کر رہی ہیں اور ان سے جب انٹرویو لیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کتنا کماتی ہیں، اتنا کماتے ہیں، کیا کر رہی ہیں جی، آپ یہ کام غلط کر رہی ہیں، تو جواب پتہ کیا آتا ہے؟ بھئی یہ اللہ ہمیں دے رہا ہے نا، اللہ کا فضل ہے ہم پہ، ہم اپنے گھر والوں کو پال رہے ہیں نا، محنت کر رہے ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں. یعنی وہ گناہ کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہے. یہ صورتحال ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ تشریف فرماتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ جب لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے. یہ جو آپ بار بار اشارہ کریں نا، آپ اسی حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. حلال حرام کی تمیز بھی ختم ہو جائے گی. حضور سے عرض کیا صحابہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا دور بھی آئے گا کہ جس میں لوگ بتانے والے ہوں گے کہ یہ گناہ ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ایسا دور بھی ہوگا کہ جب لوگ بتلائیں گے یہ گناہ ہے تب بھی لوگ شرمسار نہیں ہوں گے گناہ کر کے کہ وہ توبہ کر لیں. توبہ کے دروازے بھی ان کے لیے بند ہوں گے. پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عورت کے متعلق بتلایا کہ ہم نے سنا اور ہم نے دیکھا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، ظاہر تابعی تھے، کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، یعنی زبیر بن عوام اور فلاں فلاں بہت سارے صحابہ بصرہ کے اندر موجود تھے جو آئے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نے حضور سے سنا ہے کہ حضور یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جب بے حیائی کی کمائی پر لوگ فخر کریں گے. ایسا ہی ہو گیا جنید بھائی جو جملہ ہے آپ کا، یہ وہی بات ہے. اور فخر کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے رجوع کس کی طرف؟
رزق حلال کی طرف نہیں کریں گے نہیں کر بلکہ یہ دعا کریں گے کہ اسی میں برکت ہو. تو شیطان ان کا ساتھی ہوگا. یہاں تک کہ لوگ جب رزق حلال ان کے سامنے ہوگا تو بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں گے. سر آپ کا جملہ اللہ یوں کا شکر کرنا بھول جائیں آپ گے. کا جملہ یوں آگے بڑھتا ہے کہ میں نے ایسی خواتین جو میں حوالہ دے رہا ہوں نا، میں آپ کو، مجھے افسوس ہوتا ہے، ظاہر ہے بیٹیاں بچیاں اللہ ان کو عقل سلیم دے. اس پہ پتہ ہے دلیل کیا ہوتی ہے؟ دلیل یہ ہوتی ہے بھائی عصمت فروشی تو نہیں کر رہے نا، نعوذ باللہ من ذالک. مطلب یہ کام گھر میں بیٹھ کے کر رہے ہیں نا، اپنی ماں باپ کو پال رہے ہیں، اپنے کنبے کو پال رہے ہیں، یہ تو نہیں کر رہے نا. یعنی یہ اس حد تک جو جسٹیفائی کرنے پہ آ جاتے ایک ہیں. بات آپ سے عرض کروں، آپ کا جو آج کا جو جملہ ہے نا آپ کا، وہ بڑا تاریخی جملہ ہے. گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے تو حضور کی وہ حدیث ہے کہ جب کوئی حیا نہ کرے تو پھر جو چاہے وہ کرے. جو چاہے وہ کرے. حیا ایمان کا حیا حصہ ہے. بتائیے، ایمان کا جز، بلکہ عین ایمان ہے حیا، عین ایمان ہے. حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص پہنچا، کہا حضور یہ رزق میں نے رزق حلال کمایا، یہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھ کر یہ کہا کہ مجھے اس میں سے بے حیائی کی بو آ رہی ہے، اسے لے جا، اسے لے جا کہ میرا حلق بھی ناپاک ہو جائے، میرا دل بھی ناپاک ہو جائے، میری نمازیں بھی برباد ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہوا، بات ڈاکٹر صاحب کی یہیں سے کنیکٹ کر لیتے ہیں قبلہ، اور اسی بات کو آگے بڑھا لیجیے. اس کا مطلب یہ ہوا صاحب کہ ایک تو گناہ پر ڈٹائی، لیکن اس سے پہلے ایک بات جو بڑی سمجھ آئی وہ یہ سمجھ آئی کہ جب معاشرے کے اندر، میں نے ابھی جملہ ابتدا میں کہا تھا کہ آپ کسی جگہ مثال کے طور پہ جاتے ہیں نا، کوئی معطر جگہ اور کسی ایسی جگہ سے جو معطر نہ ہو، تو آپ کو عطر کی جو خوشبو جو ہے وہ بڑی فیسینیٹ کرتی ہے، آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے. لیکن جب ماحول ٹوٹیلٹی میں اطراف میں بالکل پراگندہ ہو جائے اور ہر طرف تعفن و گناہوں کا، تو پھر آپ اسمیل نہیں کر پاتے کہ اس میں سے صحیح کیا ہے، کیونکہ چاروں طرف جو گناہوں کا تعفن آپ کو کووڈ ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی کووڈ کووڈ ہو گیا. اچھا اب سر مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس لیول پہ آ کے کھڑے ہو گئے کہ جہاں پر حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے. ہر شعبے کے اندر آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، سوائے اس کے کہ مجھے ترقی چاہیے، سوائے اس کے کہ مجھے فیم چاہیے، سوائے اس کے کہ مجھے پاور چاہیے، سوائے اس کے کہ مجھے فالوورز چاہیے، سوائے اس کے کہ میں نے مطلب اپنے آپ کو پروف کرنا ہے، یہ پروف کرنے کے چکر میں، اس اسٹیٹس کو حاصل کرنے کے چکر میں نے اس راستے کو بھلا دیا جو حلال کا راستہ تھا، میں نے اس راستے کو اختیار کر لیا جو حرام کا راستہ تھا. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. خالق کائنات، مالک کون و مکان، ہماری ہزار جانیں قربان اسلام پر، اور اسلام کے تمام رہبر جو خداوند ذوالجلال نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت میں، مرسلین علیہ السلام علیہ کی صورت میں دنیا کو دیے ہیں، وہ تمام ایک پیغام لے کے آئے تھے. وہ کیا؟ اور پیغام یہ تھا کہ وہ قرآن کریم کی سورہ جمعہ میں بڑا واضح سے ہے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. بالکل ٹھیک. ہم نے مبعوث کیا ہے انہی امیین میں. کسے مبعوث کیا ہے؟ وہ نبی جو آیات کی تلاوت کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے. اب ہم آیات کی تلاوت بھی بھول رہے ہیں، تزکیہ نفس بھی کر رہے ہیں، بھول رہے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے ایک اور دوسرے سورہ میں یہ کہا، جب انسان کے نفس کی تعمیر کی گئی تو اسے واضح کر دیا تھا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، درست، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے. ٹھیک، بڑا واضح سے ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا. جب ہم نے نفسوں کی تعمیر کی اور اسے بتا دیا، جب نفس کی تعمیر ہو رہی تھی اس وقت اسے الرٹ کر دیا گیا تھا کہ دیکھو فسق و فجور جو ظاہری طور سے لوگ کر رہے ہیں، جس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ بے حیائی بھی پھیلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، یہ فسق و فجور ہے. یعنی جوا بھی کھیل رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، لیکن ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے، یہ فسق و فجور ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور تقویٰ کا راستہ ہی بتا دیا. تو دونوں راستے سامنے تھے حضرت انسان کے. جب روز الست اسے زندگی دی گئی تھی، اب روز الست میں پہلے ہی دن سے اسے یہ بتا دیا ایک راستہ اختیار کرنا ہے، دونوں راستے اختیار نہیں کرنے ہیں. اور نتیجہ بھی ساتھ میں دے دیا تھا، قد افلاح من زکاہا، جس نے نفسوں کی پاکیزگی کا اہتمام کیا وہ فلاح پا جائے گا، اور جو اس کے خلاف چلے گا یقیناً وقد خاب من دساہا، وہ غرق ہو جائے گا. تو اگر غرق ہونا ہے
تو انسان کے لیے بہت زیادہ چیزیں ضروری نہیں کہ پانی بہت سمندر ہو، دریا ہو، اس میں جا کے غرق ہو. یہی ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس کو بھول جائے کہ میں بے روی اختیار کر رہا ہوں، میں نے کیا کیا ہے اور کیا کر رہا ہوں، بالکل بھی کچھ پتہ نہیں اسے. انسان جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے، عیاشیاں کیے جا رہا ہے، اپنے محرم کو نامحرموں کے سامنے لا رہا ہے، اور پھر اس کے بھی باوجود کہ بھائی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آج کا زمانہ ہے، یہ نامحرم ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ اب ہمارا خاندان ہے. تو یہ سب کچھ دین اسلام کی جو فطرت کے خلاف ہے وہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، اور بے حیائی کو انسان نے اپنا لیا ہے. اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تخلیے میں لے جانا پڑے گا. ٹھیک. جو معصومین فرماتے ہیں وہ یہی فرماتے ہیں کہ دیکھیں جب ایسا وقت آ جائے اور بالکل ہر طرف شر ہی شر نظر آئے تو اس وقت آپ نے یہی کرنا ہے کہ اس سے ہٹ کر کے اپنے آپ کو تخلیے میں لے جائیں. اور تخلیہ بھی اس طریقے سے، اب جیسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جیل میں کافی وقت تک رہنا، اور بادشاہ وقت نے ان کے پاس ایک بد کردار عورت کو صرف اس لیے بھیجا تھا کہ میڈیا کو رپورٹ دی جائے کہ بد کردار عورت اندر گئی ہے. لیکن جب وہ صبح کو بد کردار عورت بلائی جاتی ہے قید خانے سے تو وہ نہیں آتی. بادشاہ بمیں اپنے وزیروں اور مشیروں کے اس قید خانے کے اندر جاتا ہے، اور جانے کے بعد اسے سر کے بالوں سے پکڑ کے ایک سپاہی اٹھاتا ہے. تم کیا سجدے میں پڑی ہو؟ کہنے لگے ہاں، مجھے بھیجا تم نے کہ صبح کو جا کے یہ نشر و اشاعت کر دینا، لیکن یہ جو یہاں موجود ہیں یہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، یہ یبن رسول اللہ ہیں، اور یہ جب آسمان کی طرف کہہ رہے ہیں نا سبوہن قدوسن سبوہن قدوسن رب الملائکۃ والروح، تو آسمان سے جواب آ رہا ہے لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی. تو اس وقت سے جب سے آسمانوں کے فرشتوں نے انہیں جواب دیا ہے، اس وقت سے میں بھی سجدے میں گر گئی کہ صحیح اصل راز یہی ہے کہ دین اور دنیا انہی کے پاس ہے جو اللہ کے حضور اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، اللہ کے حضور اپنے نفس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ دنیا جو ہے یہ بگاڑ تو پیدا کر سکتی ہے، لیکن دنیا کبھی ایک راستے پر صحیح نہیں لے کے جا سکتی، کیونکہ دنیا میں چمک زیادہ ہے، دمک زیادہ ہے. اس چمک اور دمک کی وجہ سے ہم بے روی کا شکار ہو رہے ہیں. ہمارے بچے، ہمارے بڑے، تمام لوگ صرف موبائل کی طرف دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ انہیں کوئی نہیں. اگر 6 آدمی 8 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں انہیں صرف اپنا موبائل دیکھنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور اگر آپ کوئی سی بھی میٹنگ میں چلے جائیں اس میں آپ یہی دیکھیں گے اگر 20 آدمی بھی بیٹھے ہیں تو ایک ہر آدمی اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے. ہر کوئی آدمی جیسے میں اس وقت لگا ہوں. جی ہاں، کیونکہ میں اگلا ریفرنس کوٹ کرنے والا ہوں مفتی صاحب. ہاں نہیں آپ تو خیر اس وقت لازمی. لیکن حقیقی بات یہ جو آپ جو بات کر رہے ہیں بات یہی ہے کہ ہم نے حلال کے راستوں کو چھوڑ کر حرام راستوں کو اختیار کر لیا ہے، اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. مفتی صاحب ذرا آئیے بات کو اور کھولیں، اور اس طرح سے کھولتے ہیں چونکہ بات چل پڑی ہے تو ہو جانی چاہیے. سورہ نور کی آیات اس وقت میرے سامنے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اب بسم اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا و آخرت میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہ مجھے ایسا لگتا ہے، قربان جاؤں اپنے رب کی ربوبیت اور اس کی علمیت پر، ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ آج جو سوشل میڈیا کا دور ہے نا، یہ اتری ہی آیت اس حوالے سے ہے. اور آج دیکھ لیجیے آپ جو چرچا ہو رہا ہے برا وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہو رہا ہے، جو لوگ پرووک کر رہے ہیں فحاشی کو، اوریانی کو، حرام کام. اچھا مزے کی بات یہ مونیٹائز ہوئی ہوئی چیزیں ڈالرز آ رہے ہیں اور اس حرام راستے سے آ رہے ہیں جس حرام راستے سے وہ کمانا چاہ رہے ہیں، اور اس پہ ڈھٹائی کے ساتھ جو ہے کماتے بھی ہیں اور اس پہ کوئی افسوس بھی نہیں ہے. اس پہ ذرا کامنٹ کیجیے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام و اللہ کے رسول ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کا سوال میں قرآن مجید فرقان حمید کے پاس لے کے جاتا ہوں سبحان کہ اے قرآن یہ اسباب کیوں ہیں، یہ گناہ کے سبب کیوں ہیں. یعنی قرآن کا سوال قرآن سے پوچھتا ہوں. ٹھیک ہے. تو قرآن مجھے جواب دیتا ہے، پھر قرآن مجھے پورے قرآن میں سے 4 اسباب بتاتا ہے. اچھا آپ کے سوال کا قرآن 4 جواب دیتا ہے مجھے. سبحان اللہ. بسم اللہ. سب سے پہلے ہے کہ گناہ بندہ کرتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا.
ہاں میں اکیلا ہوں اور میں ہوں بس اکیلا, مجھے کوئی دیکھنے والی ذات نہیں ہے. اب بچہ بھی ہو تو بندہ بچے کی ڈر کی وجہ سے بھی گناہ نہیں کرتا. پروردگار ذرا مجھے بتا تو صحیح, قرآن کہتا ہے ان ربک لبالمرصاد, بے شک تمہارا رب تمہیں اس طرح دیکھ رہا ہے جس طرح شکاری شکار کرتے ہوئے دیکھتا ہے, اور جب شکاری شکار کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس طرح دیکھتا ہے کہ سانس رکی ہوئی ہوتی ہے اور پوری نظر شکار پہ ہوتی ہے. میرا پروردگار مجھے اس طرح دیکھ رہا ہے. میری تمام حرکات و سکنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح مجھ پر نظر ہے. یعنی اس وقت لمحہ موجود میں آپ گفتگو کر رہے ہیں, ہم سب بیٹھے ہوئے, اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے. لبل میرے ساتھ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دوسرا, مجھے کوئی جانتا نہیں ہے, مجھے جاننے والا کوئی نہیں ہے. تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یعلم ما فی الصدور, ہم تو اس بات کو بھی جانتے ہیں جو تمہارے سینے میں جس کو تم نہیں جانتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جو تمہارے لا شعور میں ہے اور ریکال ہو کے شعور میں آئے گا, ہم اس کو بھی جانتے ہیں. یعلم ما فی الصدور, ہم تمہارے سینے کے علم کو جانتے ہیں, جو تم کرو گے ہمارے وہ علم مفتی صاحب سلامت رہیے, ماشاءاللہ ہمارے علم ہے. تیسرا قرآن نے مجھے بتایا, اچھا آج بھی دیکھیں وہی سوچ ہے, کوئی ساتھ نہیں ہے, اکیلا ہوں. اکیلا ہوں. میرا موبائل ہے, میں نے سائلنٹ پہ کیا ہوا ہے اور ایئر بڈ لگایا ہوا ہے, میں دیکھ رہا ہوں, میں سن رہا ہوں, مجھے پتا ہے میں کیا لذت لے رہا ہوں. کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں, میں اکیلا ہوں. قرآن یہ بتا, کیا ہم اکیلے گناہ کر رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے. ہوا معکم اینما, ہر جگہ تم دو ہو تو تیسرا میں ہوں, اللہ, تم چار ہو تو پانچواں میں ہوں, اللہ, تم چھ ہو تو ساتواں میں ہوں, تم آٹھ ہو تو نواں میں ہوں. ہر جگہ رب ذوالجلال کی ربوبیت تمہیں ملاحظہ کر رہی ہے. یعنی یہ موبائل فون میں کمرے میں لے کے بیٹھا ہوں, وائی فائی لگا کے, اما ابا نہیں سن رہے, دیکھ بھی نہیں رہے کیونکہ میں نے ایئر بڈ لگایا ہوا ہے, لیکن اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. حضرت ایک عید چالان کی خطرے کی وجہ سے لوگوں نے بیلٹ لگانا شروع کر دی. چالان سگنل سے پہلے کھڑا ہونا شروع ہو گئے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی, اور وہ کیمرے کی آنکھ جو عالم اروا سے دیکھ رہی ہے, عالم ناسوت کو دیکھ رہی ہے, عالم برزخ میں دیکھ رہی ہے, عالم حشر میں دیکھ رہی ہے, اور جنت تک ساتھ جائے گی. اور پھر وہ جنت میں اگر تم پر اس آنکھ کا اگر تم پر حیبیت طاری ہو گئی تو پھر وہ آنکھ تمہیں اپنا دیدار کرائے گی. اللہ, یعنی اس کا مطلب گناہوں کے وجود پہ نیکیوں کا بیلٹ لگانا ضروری ہے. وہ بیلٹ لگ گیا, جیسے ہی سیٹ بیلٹ تب قدرتی چالان نہیں کرے گی. لال سگنل پہ رک گئے, جیسے ہی رک گئے اور آپ کامیاب کامران ہو گئے, سگنل سے آگے بڑھے تو چالان کٹ جاتا ہے, یہاں جہنم کی رسید آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. اللہ اکبر. اللہ. اور چوتھی بات بھی سن لیجیے, معاشیتا جو حدیث بیان کی, جب انسان بے حیا ہو جائے تو میرے نبی نے کہا معاشیتا, جو چاہے کرے, جو چاہو جس میں حیا نہیں جو چاہے. قرآن سے پوچھوں پروردگار کیا ہوگا, کہا بعذاب علیم ذو القوۃ المتین. اللہ, جانتے ہو ہماری طاقت, اللہ, سیکنڈوں کے اندر ہم ملک کے ملک تباہ کر دیں. سونامی آیا تمہاری آنکھوں کے سامنے, ہم قوم نوح کا تذکرہ نہیں کر رہے, ہم قوم عاد اور قوم سمود کا تذکرہ نہیں کر رہے, ہم قوم شعیب کا تذکرہ نہیں کر رہے, ہم قوم یونس کا نہیں کر رہے. تمہاری آنکھوں کے سامنے آیا تھا, چند سیکنڈ میں زمینوں کی پلیٹوں کو ہلا دیا, تمہاری کائنات ہل گئی. یہ تمہاری حیثیت, تمہاری اوقات ہے. اب آئیے ذرا میں پوچھوں پروردگار, یہ جو گناہ کر رہے ہیں ہوگا کیا, کون گواہی دے گا؟ ذرا قرآن سے بھی تو پوچھوں. سلامت رہیے, میں آپ کے جواب قرآن سے بھی تو پوچھوں. تو قرآن نے کہا کرامن کاتبین, یہ تو بیٹھے نا معزز فرشتے, معصوم فرشتے, یہ ایک ایک چیز کی تمہاری ریکارڈ کر کر, ہم کہتے ہیں آن دی ریکارڈ, تو ہر اعمال آن دی ریکارڈ, اس کی کائنات میں, اس کی بادشاہت میں, مالک یوم الدین کی بارگاہ میں, اس دن مالک یوم الدین, ہر نماز میں کہہ رہے ہیں مالک یوم الدین. اس دن معلوم چلے گا کہ مالک یوم الدین ہے کون. اور اس کے بعد آئیے, اس کے بعد ہے, اس کے بعد اللہ شاہ فرماتا ہے کہ تمہارے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے. اور اس کے بعد قرآن نے کہا یومئذ تحدث اخبارہا, زمین سارے راز اگل دے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. تہجد کے وقت میں آپ اور میں یہاں بیٹھ کر جو کام کر رہے ہیں, کل قیامت میں اللہ بتائے گا. اگر اس کے لیے تھا تو بتائے گا, دنیا والوں کے لیے تو بتائے گا, دل کے اندر جو ہے وہ بتائے گا, میں اصلاح کے لیے کر رہا ہوں یہ بتائے گا, ریاکاری کے لیے کر رہا ہوں یہ بتائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ بتائے گا. اللہ قربان جائیے, اگر محبت مصطفیٰ میں تو مدینے کی مٹی بھی بتائے گی. اللہ دل میں مدینہ تھا, اس کے دل میں کینہ نہیں تھا بلکہ مصطفیٰ کا مدینہ تھا. اللہ. اور آخری جملہ سمجھ لیجیے, آخری جملہ, یہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد کرتا ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. اللہ, جب ہاتھ کہے گا پروردگار جھوٹ بول رہا ہے, یہ رشوت کے لیے آگے بڑھتا تھا,
جب آنکھ بتائے گی پروردگار اس نے آنکھ کا شکر ادا نہیں کیا تھا, جہاں تو چاہتا تھا وہاں آنکھ جاتی نہیں تھی, اور جہاں تو نہیں چاہتا تھا آنکھ وہاں جاتی تھی, کان جہاں تو چاہتا تھا وہ سنتے نہیں تھے, جہاں تو روکتا تھا کان وہاں جاتے تھے, زبان اس کے لیے چلتی تھی جہاں تو روکتا تھا اور وہاں نہیں چلنی چاہیے تھی, وہاں جہاں چلتی تھی, یہ کبھی ماں پہ چلتی تھی, کبھی باپ پہ چلتی تھی, کبھی بیوی پہ چلتی تھی, کبھی لوگوں پہ چلتی تھی. یہ بھول گیا یہ مصطفیٰ کی زبان تھی جو دلوں کو جوڑتی تھی, اس کی زبان چلتی دل توڑتی تھی. تو پھر سورہ یاسین سے آواز آئے گی نا, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اس دن ہاتھ جو ہے مطلب وہ بولیں گے اور پیر جو اس کی گواہی دیں گے. یہ کتاب الحی ہے, میں اور آپ قرآن سے باتیں کر رہے ہیں اور قرآن ہمیں جواب دے رہا ہے. یہ ہے کتاب الحی, زندہ کتاب. بھائی سبحان اللہ. مفتی صاحب آپ آج آپ کو گلے لگانے کو دل کر رہا ہے. سبحان اللہ, کیا خوبصورت گفتگو آپ نے کی ہے. ماشاء اللہ, آپ سلامت رہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آپ سلامت رہیے. اللہ آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے. کیا خوبصورت آپ نے گفتگو کی. اور میں ایک بات بتاؤں مفتی صاحب, یہ جو ہمارے اسکالرز ماشاء اللہ آپ تینوں حضرات جو گفتگو کر رہے ہیں, میرا تو یہ یقین ہے کہ آپ لوگوں کی گفتگو سن کے کئی لوگوں کے دل ویسے ہی بدل جاتے ہوں گے, اور کل بروز محشر کم از کم وہ ہمارے لیے ایویڈنس تو بن جائیں گے نا, اس پوری ٹیم کے لیے, پورے پی ٹی وی کے لیے, یہاں سے لے کے اسلام آباد, مطلب پی ٹی وی جہاں جائیں, ایک ایک ورکر جو لگا ہوا ہے اس وقت محنت میں, یہ سب کے لیے روز آخرت سمجھ لیجیے شفاعت کا ذریعہ ہے انشاءاللہ. زکریا بھائی کیا سنا رہے ہیں آج کی اس گفتگو پہ اور کلام اے خاصہ رسول وقت دعا ہے, اے خاصہ رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری کے عجب وقت پڑا ہے, امت پہ تیری کے عجب وقت پڑا ہے. اور جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے, پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. اور جو دین کے تھا شرک سے عالم کا نگہبان, جو دین کے تھا شرک سے عالم کا نگہبان, اب اس کا نگہبان اگر ہے تو خدا ہے, اب اس کا نگہبان اگر ہے تو خدا ہے. اور جس دین نے غیروں کے تھے دل آ کے ملائے, جس دین نے غیروں کے تھے دل آ کے ملائے, اس دین میں اب بھائی خود بھائی سے جدا
جدا ہے اس دین میں اب بھائی خود بھائی سے جدا ہے اور جو دین کے ہمدرد بنی نوع بشر تھا جو دین کے ہمدرد بنی نوع بشر تھا اب جنگ و جدل چار طرف اس میں بپا ہے اب جنگ و جدل چاروں طرف اس میں بپا ہے کہ جس دین کی حجت سے سب ادیان تھے مغلوب جس دین کی حجت سے سب ادیان تھے مغلوب اب موت اس دین پہ ہر زدرا ہے اب موت اس دین پہ ہر زدرا ہے امت پہ تیری کے عجب وقت پڑا ہے بالکل ٹھیک ہے خاصان رسل وقت دعا ہے اللہ امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے 1450 برس پہلے یہی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا نا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ غیر اقوام تم پر ایسے ٹوٹیں گی جیسے دسترخوان کھانے کے دسترخوان پہ لوگ ٹوٹتے ہیں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ نہیں، تعداد میں تو بہت ہوں گے لیکن سمندر کے جھاگ کی طرح ہوں گے. کس طرح؟ سمندر کے جھاگ کی طرح. اور تم وہن کی بیماری میں پڑ جاؤ گے. عرض کیا وہن کی بیماری کیا؟ فرمایا موت کا خوف. موت کا خوف ہوگا. تم دنیا کو زیادہ ترجیح دو گے اور موت کا خوف تمہارے دلوں میں ہوگا. ایک مختصر سا وقفہ انداز بیان کے ساتھ لوٹتے ہیں. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان